الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما آمین. تمام قسم کی تعریف وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سسی اقدس مقدس پر جن کا نامی نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کی رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا، جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت و رہنمائی کا بندوبست فرمایا. دوستو، جس کو نیچے جگہ نہیں مل رہی ہے اوپر انتظام ہے آپ لوگوں کے لیے، اوپر جا سکتے ہیں آپ لوگ، کھڑے نہ رہیں دروازے پر. سب سے پہلے تو میں اور آپ لوگ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ابھی تک ہم نے 20 روزے دوستو پورے کیے. 20واں روزہ آج ہم لوگوں نے رکھا ہوا ہے اور اللہ رب العالمین نے ہمیں اس میں ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کی توفیق دی. دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان عبادتوں کو قبول کر لے، اور آگے جو بچے کچھ دن بچے ہیں اللہ رب العالمین ان دنوں میں اور مزید نیکیاں کمانے کی توفیق دے. دوستو، اور اللہ رب العالمین کا شکر اس بات پر بھی کہ ہمیں زندگی میں ایک بار پھر اس نے رمضان کی یہ بہار دکھائی. کتنے ہمارے بھائی پچھلے رمضان میں ہم لوگوں کے ساتھ تھے، لیکن اس رمضان کے آتے آتے وہ دنیا سے کوچ کر گئے، وہ دنیا سے چلے گئے. یعنی یہ مہینہ ان لوگوں کو نصیب نہ ہوا. 2025 کا رمضان ہم لوگوں کو اللہ رب العالمین نے نصیب بھی کیا، صحت بھی دی، زندگی بھی دی، اور اس طرح دوستو جمع ہونے کی توفیق بھی دی، نیکیاں کمانے کی توفیق دی. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس رب العالمین کا شکر ادا کریں. اور آپ دیکھیے نا، عبادتوں کو انجام دیتے ہوئے نماز تراویح کا اہتمام ہو رہا ہے، صدقۃ الفطر یا صدقہ و خیرات میں ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. ان ساری عبادتوں کو انجام دیتے ہوئے دل میں عجیب خوشی کا احساس ہو رہا ہے. کتنے خوش ہیں ان عبادتوں کو کرتے ہوئے، جو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہو رہی ہیں. یہ خوشی کا احساس ایمان کی علامت ہے. اگر ان عبادتوں کو انجام دیتے ہوئے رمضان کا مہینہ چل رہا ہو، دل میں خوشی کا احساس نہ ہو، تو ایسے انسان کو اپنے ایمان کا محاسبہ کر لینا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی رمضان کا چاند دکھتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کا اس طرح اظہار کرتے تھے، صحابہ کو اس طرح خوشخبری سناتے تھے کہ آتاکم رمضان، لوگوں رمضان کا مہینہ آ گیا، شہرم مبارکہ، جو بڑا بابرکت مہینہ ہے. اپنے برکتوں کے ساتھ ہم لوگوں پہ سایہ فگن ہو رہا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بشارت سنا رہے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ اپنے برکتوں کے سمیت ہم لوگوں پر سایہ فگن ہو رہا ہے. فرض اللہ علیکم صیامہ، اللہ رب العالمین نے رمضان کے روزے ہم لوگوں پر فرض کی ہیں. اس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بشارتیں سناتے تھے. اور رب العالمین بھی چونکہ میرے بندے عبادت کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اللہ رمضان کے مہینے میں زمین سے لے کر آسمان تک تبدیلیاں کر دیتا ہے.
क्या तब्दीलियां करता है? अल्लाह आसमान पर ये रमजान का चांद दिखते ये तब्दीली करता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फुतिहत अब्वाबुल जन्नह व गुल्लिकत अब्वाबुन नार, अल्लाह जन्नत के दरवाजों को खोल देता है रमजान का चांद दिखते ही, जहन्नम के दरवाजों को बंद कर देता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन चूंकि हम रमजान के महीने में इबादतें कर सके, अल्लाह जमीन पर क्या तब्दीली करता है मालूम है? सरकश शैतानों के असर और नफूस को कम कर देता है। सरकश शैतान जो हमें गुमराह करने के लिए दोस्तों साजिशें करते हैं, तदबीरें करते हैं, जो हरकत और अमल में मसरूफ हैं, अल्लाह उनके असर और नफूस को, उनकी ताकतों को महदूद करके फिर रमजान के लिए निदा लगवाता है रब्बुल आलमीन। जिस तरह आजान आती है, नमाज के लिए निदा लगाई जाती है मस्जिद से, रमजान का महीना जब चांद दिखता है तो रमजान के महीने के लिए भी आजान देते हैं फरिश्ते, निदा लगाते हैं। क्या निदा लगाते हैं? एक फरिश्ता निदा लगाता है, या बागी अल खैर अकबिल, या बागी अल खैर अकबिल, और नेकी के चाहने वाले और नेकी के परस्तार और नेकी के कामों का शौक रखने वाले, आगे बढ़, आगे बढ़। फरिश्ता कहता है रमजान का महीना आ गया, नेकियों का मौसम बहार आ गया, नेकी के कामों में आगे बढ़। और दूसरा फरिश्ता गुनहगारों को रोकता है, या बागी शर्र अक्सर व या बागी शर्र अक्सर, और गुनाह के तलबगार और अल्लाह की नाफरमानी करने वाले और रब से बगावत करके जिंदगी गुजारने वाले, बस कर, बस कर, बस कर, बस कर। वो सातें आ गई, वो घड़ियां आ गई, वो दिन आ गए, वो रातें आ गई, वो रमजान का महीना आ गया। जो इनमें न संभल सका बाद में नहीं संभल सकता, जो इसमें हिदायत न पा सका बाद में हिदायत नहीं पा सकता, जो इन दिनों में गुमराही के कामों से और गुनाह के कामों से न बच सका, आम दिनों में बहुत मुश्किल है कि वो गुनाहों से बच जाए। निदा लगाई जाती है रमजान के महीने के लिए, निदा और आजान दी जाती है रमजान के महीने के लिए। हजरात, ये महीना अल्लाह से हमारे ताल्लुक को मजबूत करने के लिए आता है, ये महीना हमें अल्लाह से जोड़ने के लिए आता है, ये नेकोकारों को और नेक बनाने के लिए आता है, ये गुनहगारों को तौबा व इस्तिगफार की दावत देने के लिए आता है, गुनाहों के दाग और धब्बों से धोने के लिए आता है, रब की फैज़ान रहमत से नहलाने के लिए आता है। जो दीन बददीन है उन्हें दीनदार बनाने के लिए आता है, जो अखलाक व ईमान के सबक से आ रही हैं उन्हें अखलाक व ईमान के दोस्तों जेवर से आरास्ता करने के लिए आता है, जो झूठे हैं उन्हें सच्चाई का सबक पढ़ाने के लिए आता है, जो खाइन और खयानत करने वाले हैं उन्हें अमानतदारी का सबक पढ़ाने के लिए आता है। ये महीना हमारी तरबियत करता है, ये महीना एक मदरसा है, एक तरबियत गाह है, और इसका निसाब कुरान है, इसका निसाब सदका व खैरात है, इसका निसाब क़यामुल लैल है, इसका निसाब कुरान की तिलावत और अल्लाह का जिक्र है। इन इबादतों के जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन रमजान के महीने में हमारी तरबियत करता है, हमारे दिलों को बदलता है। अल्लाह रमजान के जरिए हमारी सोच को बदलता है। अल्लाह अकबर। और अल्लाह ने इस तरबियत को लफ्ज़ तक़वे से ताबीर किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। अल्लाह ने फरमाया रमजान की इबादतों, रोजे का मकसद तुम्हें मुत्तकी बनाना है, अल्लाह से तुम्हारे ताल्लुक को मजबूत करना है। तरबियत को अल्लाह ने तकवे से ताबीर किया। और तकवा कहाँ होता है? इमाम कायनात ने फरमाया अत्तकवा हाहुना, अत्तकवा हाहुना, तकवा दिल में होता है। अब देखिए चांद दिखते ही बहकने वाले संभलने लगते हैं, हाँ गलत आदतों वाले गलत आदतों को छोड़ देते हैं, नौजवान नाजायज औरतों से ताल्लुकात को तोड़ने लगते हैं, हाँ जिनकी रातें और दिन गुनाहों में मुलव्विस थे वो मस्जिदों को आबाद करने लगते हैं। पहला रमजान का चांद दिखा, आपने देखा नहीं? वो लोग जो मस्जिदों में सिर्फ जुमा को आते थे, जो मस्जिदों को जिन लोगों ने वीरान कर दिया था, अल्लाह मस्जिदें भर गई पहली तरावी में, यहां तक कि बाहर चटाइयां बिछने लगी। ये रमजान हमारी सोच को बदलता है, हमारे दिलों की कैफियत बदलने लगती है, लोगों के दिल बदलने लगते हैं। और रमजान का महीना हमें सिखा कर जाता है, हमें सबक देकर जाता है कि लोगों जिस तरह रमजान के महीने में तुम लोगों ने जिंदगी गुजारी है, बकिया 11 महीने इसी तरह गुजारने हैं, बकिया सारी जिंदगी इसी तरह गुजारनी है। जिस तरह रमजान के एहतराम में तुम लोगों ने झूठ को छोड़ा, धोखेबाजी को छोड़ा, बेईमानी को छोड़ा, नाजायज औरतों से ताल्लुकात तोड़े, रमजान के महीने में
गलत आदतों को छोड़ा, रब की मासियतों को छोड़ा, रमजान के महीने में जिस तरह तुम लोग शरीयत की तालीमात पे अमल पैरा हो गए, शरीयत हमें सिखाती है कि रमजान के बाद इसी तरह जिंदगी गुजारनी है। हाय, इन सातों का एहसास करते हुए, रमजान की घड़ियों का एहसास करते हुए, और रोजा जब रखता है एक इंसान और मुसलमान रोजा रखता है और रोजे का एहतराम और एहसास करते हुए, वो झूठ नहीं बोलता कि मैं रोजे से हूं, हाँ, वो फिल्म नहीं देखता, वो गाने नहीं सुनता, रोजे का एहसास करते हुए, रोजे का एहतराम करते हुए, शरीयत कहती है बकिया जिंदगी को भी रोजा समझ के गुजार दे, बकिया जिंदगी को भी रोजा समझ के गुजार दे। यही मुनासिबत है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि रोजेदार के लिए दो खुशियां हैं, एक तो इफ्तार के वक्त रूहानी खुशी कि प्यास ने निढाल कर दिया था, अभी रगें तर हो जाएंगी, और दूसरी खुशी मौत के वक्त कि बंदा मोमिन अल्लाह से मुलाकात करने वाला है। अल्लाह के रसूल ने रोजे के साथ मौत को क्यों जोड़ा? हाय, मोमिन की जिंदगी में पाबंदियां रोजे की तरह होती हैं, मोमिन की जिंदगी रोजा होती है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मोमिन जो मर रहा है, इंतकाल कर रहा है, उसकी जो रूह कब्ज हो रही है, जिंदगी के रोजे से इफ्तार करने जा रहा है, जिंदगी के रोजे से इफ्तार करने जा रहा है, अब जाके जन्नतुल फिरदौस के दस्तरखान पे इफ्तारी करेगा। यही मुनासिबत है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोजेदार के लिए दो खुशियां, एक तो इफ्तारी के वक्त और दूसरी मौत के वक्त। हजरात, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिन मस्जिदों को हमने रमजान के महीने में आबाद किया, जो नेकियां हम रोजा रख कर रहे थे, हाय, फर्ज नमाजों के बाद भी आप देखिए लोग घरों को नहीं जाते, इसी मस्जिद में कुरान लेके तिलावत करते हैं, अल्लाह के जिक्र और अस्कार में मशगूल रहते हैं। मस्जिदें आमार और मस्जिदों में कैसी रौनक लगी रहती है, लेकिन शव्वाल का चांद दिखते ही मस्जिदों को वीरान कर देते हैं। मतलब यह कि हम रमजान से कुछ नहीं सीखा, हमने रमजान से जो सबक हासिल करना था हमने नहीं हासिल किया। और मुसलमानों, जिस अल्लाह की रमजान में आप इबादत कर रहे थे, उसी रब का हुक्म है कि वाबुद रब्बक हत्ता यातियकल यकीन, कि ये नमाज़ें, ये इबादतें तुम्हें आखिरी सांस तक करनी है, ये नमाज़ें जिंदगी की आखिरी सांस तक पढ़नी है। यही तुम्हारी जिंदगियों का मकसद है जो रमजान के महीने में तुम इबादत कर रहे हो। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, तुम्हारी तखलीक का, तुम्हारी जिंदगी का यही मकसद है, रब की बंदगी करो। अल्लाह के लिए रमजान के महीने से अल्लाह से दुआएं करो कि इस महीने से अल्लाह हम मस्जिदों को आबाद करेंगे, अब कभी नमाजें न छोड़ेंगे। अल्लाह से दुआ करो दोस्तों इस रमजान के महीने में। लेकिन अफसोस के साथ तिलावत तो छोड़ते ही है, कुरान अल्लाह का जिक्र छोड़ने के साथ, सदका और खैरात छोड़ने के साथ, इन सारी इबादतों को दोस्तों छोड़ते हैं। लेकिन अस्तगफिरुल्लाह, जो 5 नमाजें फर्ज हैं मुसलमान उसको भी छोड़ देता है। रमजान के महीने के बाद इन 5 नमाजों को भी छोड़ता है। अब ये मुसलमान या तो जुमा के दिन आपको मस्जिद में मिलेगा या तो फिर अगले रमजान में आपको मस्जिदों में मिलेगा। उठाइए कुरान मजीद, उठाइए कुरान मजीद और मुझे दिखाइए कि इस कुरान में अल्लाह ने कहां पर यह कहा है कि सिर्फ रमजान के महीने में नमाजें पढ़ लेने से, सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ लेने से तुम्हें निजात मिल जाएगी, तुम्हें जहन्नम से छुटकारा मिल जाएगा, या जन्नत में तुम लोगों को दाखिला मिल जाएगा। कहीं अल्लाह ने कुरान में ये नहीं कहा, बल्कि अल्लाह ने कहा इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। अल्लाह ने फरमाया वो लोग जो ईमान लाए उनके लिए निजात नहीं, बल्कि व अमिलुस सालिहात, निजात उनके लिए है जो ईमान लाकर नेक अमल किए। कौन से नेक अमल? अकामुस्सलात व आतवुज़्ज़का। नेक अमल ये है कि नमाज़ें अदा की और अल्लाह की बारगाह में ज़कात को अदा किया। कौन है ये लोग? फरमाया लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। यही वो लोग हैं जो मैदान महशर में न गमज़दा होंगे और न जहन्नम से खौफ खाएंगे। कौन लोग? जो ईमान लाने के बाद, मुसलमान होने के बाद अपनी जिंदगी में उन तमाम अनासर को शामिल करे जिन्हें शामिल करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। कलिमा पढ़ने के बाद उनकी जिंदगियों में नमाजों का एहतमाम हो। रब ने फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, वो लोग जो जन्नत की मंजिल के राही बनेंगे, जो जन्नत को पाने वाले ठहराए जाएंगे, वो लोग हैं जो ईमान लाने के बाद अमल साले को भी मरबूत जानते हैं, अमल साले को भी मजबूती के साथ पकड़ते हैं। इसीलिए उलमा कहते हैं मुसलमान तो सब हैं, लेकिन इन मुसलमानों में भी मुसलमानों की 2 किस्में हैं। एक मुसलमान होता है कानूनी और एक होता है हकीकी। कानूनी मुसलमान जुमे की नमाज पढ़ लिया, मुसलमान के घर में पैदा हो गया, नाम अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान रख लिया, या सिर्फ रमजान के महीने में आ गया या ईद के मैदान में आ गया, ये कानूनी मुसलमान है। उलमा कहते हैं ये कानूनी मुसलमान है।
اور اسی قسم کے لوگ ہیں جنہیں مخاطب کر کے رب ذو الجلال نے کہا تھا کہ وَقَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا۔ اے میرے محبوب، یہ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد یہ اسلامی تعلیمات پہ پوری طرح عمل پیرا نہیں ہے، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں۔ میرے محبوب، ان سے کہو کہ اپنے آپ کو مومن مت کہو، مسلمان کہو۔ کیا مطلب؟ صرف کلمہ پڑھنے کے بعد جمعے کی نماز یا رمضان کے مہینے میں نمازیں پڑھ لینے سے صرف ہم مسلمانوں کے زمرے میں آئی ہیں، صرف مسلمانوں کے زمرے، مسلمانوں کے رجسٹر میں ہمارا نام آیا ہے۔ حقیقی مسلمان وہ ہے جو رب کی وحدانیت کو دل سے تسلیم کرنے کے بعد محمد رسول اللہ کی رسالت پر ایمان کے ساتھ اپنی زندگی میں ان تمام عناصر کو شامل کرے جنہیں شامل کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ ہاں، یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ جب کسی بستی پر حملہ کرو تو رات کو شب خون مت مارو، رات میں کسی بستی پر حملہ مت کرو، صبح کا انتظار کرو۔ اگر اس بستی سے اذان کی آواز آتی ہے، لوگ نماز فجر کے لیے نکلتے ہیں، محمد رسول اللہ نے فرمایا پھر تو وہ بستی مسلمانوں کی بستی ہے، مت حملہ کرو۔ ہاں، اگر اسلامی دعووں کے باوجود وہاں پر اذان نہیں آتی، لوگ نمازوں کے لیے نہیں نکلتے، اس بستی پر حملہ کر دو۔ کیوں؟ اسلامی دعووں سے، کلمے سے آدمی مسلمان نہیں ہوتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حملہ کر دو اس بستی پہ، کیونکہ جس میں اذان اور نماز نہ ہو، نماز فجر نہ ہو، اس بستی پر حملہ کر دو، کیونکہ بستی مسلمانوں کی بستی نہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ سے مسلمان تو ہو جائیں گے، لیکن حقیقی اسلام کے لیے اسلام کے ان تمام اصولوں کو ماننا ضروری ہے جن کی تلقین اللہ نے قرآن میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں کیا ہے۔ اور مسلمانوں ان میں سب سے پہلی چیز نماز ہے، سب سے پہلی چیز نماز۔ یاد رکھو، جو اپنے آپ کو مسلمان کہے اور نماز نہ پڑھے، ایسے شخص کا حقیقی اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ایسا شخص جنت میں جانا تو بڑی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ ورنہ آپ مجھے دکھائیے، اللہ رب العالمین نے کہا ایمان کو نجات کے لیے کافی کا، قرآن میں آپ مجھے دکھائیے اللہ نے اس کے اپوزٹ کہا، اس کے الٹا کہا۔ اللہ نے فرمایا جب کل قیامت کے دن جہنمیوں کو جہنم کے اندر پھینکا جائے گا، لوگ ان سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، ما سلککم فی سقر، کس چیز کی وجہ سے تم جہنم میں آ گئے، تم جہنم میں کیوں چلے گئے؟ حالانکہ تم ہمارے پڑوسی تھے، مسلمان تھے، کلمے کا بڑا ورد کرتے تھے، پھر جہنم میں کیوں آ گئے؟ کیا جواب دیں گے معلوم ہے؟ جو صرف مسجدوں کو رمضان کے مہینے میں آباد کرتے ہیں یا صرف جمعے کے جمعے آ جاتے ہیں، اگلی آیت کا ترجمہ اپنے سینوں پہ ہاتھ رکھ کے سنیے، کیا جواب دیں گے جہنمی؟ وہ لوگ کہیں گے لم نکم من المصلین، دنیا میں ہم کلمہ تو پڑھتے تھے لیکن نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز کو چھوڑنے کی وجہ سے، نمازوں کا جنازہ نکلنے کی وجہ سے آج ہم جہنم کے اندر آ گئے، جہنم رسید ہو گئے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر کی، آپ نے فرمایا بین العبد و بین الکفر الصلاۃ، ایمان اور کفر میں سب سے بڑی جو علامت ہے وہ نماز ہے۔ اگر بندہ نماز پڑھتا ہے تو مسلمان، ورنہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اس سے بھی واضح الفاظ میں فرمایا، آپ نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو معمولی سمجھتے ہوئے ایک نماز بھی چھوڑ دی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دائرے اسلام سے نکل گیا۔ حدیث میں تینوں چیزیں موجود ہیں، اس کا دین نہیں، اس کا اسلام نہیں، اس کا ایمان نہیں۔ اور مسلمان کیا سمجھتے ہیں؟ کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ کہہ دیا، نماز روزے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یاد رکھیے، علماء یہاں تک کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے کے بعد جو کلمے کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا، کلمہ پڑھنے کے بعد جو نماز نہیں پڑھتا، وہ اپنے کلمے کے دعوے میں بھی جھوٹا ہے۔ اقرار تو یہ کر رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو کچھ اللہ نے کہا، جو کچھ رسول نے کہا وہ مانوں گا، لیکن نماز اگر نہیں پڑھتا تو اللہ کی بات کہاں مان رہا ہے، اللہ کا حکم کہاں مان رہا ہے؟ محمد رسول اللہ نے نماز کا حکم دیا، نماز کی تعلیم دی، نہ محمد رسول اللہ کی بات کو مانتا ہے، نہ اللہ رب العالمین کے حکم کو مانتا ہے۔ مطلب یہ کہ اپنے کلمے کے دعوے میں بھی جھوٹا ہے، علماء کہتے ہیں، محدثین کہتے ہیں دعوے میں بھی جھوٹا ہے۔ اس لیے صحابہ کو آپ دیکھیے، ان کے یہاں اس بات کا تصور بھی نہیں تھا کہ کوئی مسلمان ہو کے نماز بھی چھوڑ دے۔ ہاں، مسلمان ہو کے کوئی نماز بھی چھوڑ دے، ارے مسلمان نماز چھوڑنا تو بڑی بات، مسلمان تو با جماعت نماز سے بھی پیچھے نہیں رہتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آئی، آپ نے فرمایا میرا دل کرتا ہے، میرا جی چاہتا ہے
کہ میں عشاء کی نماز کے لیے اپنے مصلی پر کسی اور کو کھڑا کروں کہ وہ لوگوں کی امامت کرے، اور میں مدینے کی گلیوں میں چکر لگاؤں اور دیکھوں کہ جو شخص عشاء کی نماز چھوڑ کے مسجد میں حاضر نہیں ہوا اس کے گھر کو آگ لگا دوں، کیونکہ وہ گھر مسلمان کا گھر نہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت تاکید کی، اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے تو منافقوں کی اصول پہچان کے لیے ایک اصول بنایا تھا۔ کون سا اصول؟ ہم دیکھتے کہ جو عشاء کی نماز میں اور فجر کی جماعت میں بر وقت حاضر نہ ہوتا تو ہم سمجھ جاتے کہ یہ مسلمان نہیں بلکہ منافق ہے، یہ مسلمان نہیں بلکہ منافق ہے۔ مسلمانوں صرف پیچھے رہنے سے صحابہ کو نفاق کا شبہ ہو جاتا تھا، صرف پیچھے رہنے سے، رکعت چھوٹنے سے صحابہ کو نفاق کا شبہ ہو جاتا تھا۔ ہائے جو صرف رمضان میں مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، صرف جمعے کے جمعے آتے ہیں، یا صرف عید کی نماز پڑھ لیتے ہیں، یا جنہوں نے مسجدوں کو دیکھا ہی نہیں۔ اب آپ سوچئے کہ شریعت اسلامیہ ان کے بارے میں کیا فیصلہ کرتی ہوگی۔ آپ کچھ بھی کریں لیکن یاد رکھنا کل قیامت کے دن جب رب کی عدالت میں پہنچیں گے، سب سے پہلے جو اللہ آپ سے سوال کرے گا، اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ، سب سے پہلے اللہ آپ سے نماز کے بارے میں پوچھے گا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر نمازی ہے تو کامیاب ہے، نمازی ہے تو کامیاب ہے، ورنہ وہ برباد ہے، ورنہ اللہ کے رسول نے فرمایا برباد ہے، اس کی زندگی پوری مطلب ناکام ہے رب کی نظر میں۔ یاد رکھیے اچھی بات ہے، رمضان کے مہینے میں آپ لوگ آ جاتے ہیں، مسجدوں کو آباد کر لیتے ہیں، اپنے ایمان کی تجدید کرتے ہیں، ایمان کو تازہ کرتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن آپ لوگوں کو بتاؤں یہ روزہ چوتھے نمبر کا فریضہ ہے جس کو آپ اتنی اہمیت دیتے ہیں، اور اس قدر آپ مسجدوں میں آپ لوگوں کی دوستو بھیڑ اور نیکیاں کمانے کا جذبہ جو آپ لوگوں کا دکھتا ہے، یہ چوتھے نمبر کا فریضہ ہے۔ پہلے نمبر پہ رب کی توحید، دوسرے پہ نماز ہے، تیسرے پہ زکوٰۃ، اور چوتھے پہ رمضان کے روزے ہیں۔ اور دلچسپ بات تو یہ کہ روزہ کسی نہ کسی حالت میں بندے کو معاف ہو بھی جاتا ہے، لیکن نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ عمران بن حسین محمد رسول اللہ سے پوچھ رہے ہیں اللہ کے رسول بواسیر کا مرض ہے، مجھے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا عمران بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے پڑھ لے۔ کہا اللہ کے رسول اگر کوئی بیٹھ کے نہ پڑھ سکے تو؟ آپ نے فرمایا لیٹ کے پڑھ لے۔ کہ اللہ کے رسول اگر کوئی لیٹ کے بھی نہ پڑھ سکے، آپ نے فرمایا اشارے کے ساتھ پڑھ لے، اشارے کے ساتھ۔ جس کے ہوش حواس برقرار ہیں، جس کی زندگی کی آخری سانسیں باقی ہیں، چند سیکنڈوں میں دنیا سے جانے والا ہے، ہاں بستر مرض پہ پڑا ایڑیاں رگڑ رہا ہے، سانسیں اس کی نکلنے والی ہیں، لیکن اگر ہوش حواس برقرار ہے، محمد رسول اللہ نے فرمایا نماز اللہ نے اس کو معاف نہیں کی، اور روزہ بوڑھے انسان کو اللہ نے معاف کر دیا، ہاں دائمی مریض کو اللہ نے روزہ معاف کر دیا۔ اللہ نے کہا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامُ مِسْكِينٍ، جا تو کسی کو کھانا کھلا دے، میں نے روزہ تم کو معاف کر دیا۔ لیکن اللہ نے فرمایا آخری سانسیں تو گن رہا ہے، ہاں چند سیکنڈوں میں تیری روح قبض ہونے والی ہے، لیکن اس حالت میں بھی اگر تیرے ہوش حواس برقرار ہیں، اللہ نے فرمایا نماز میں نے معاف نہیں کی، تجھے اشاروں کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ اور قرآن کی طرف آ جائیے، قرآن کی طرف آئیے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے میدان میں ہیں، تلواروں کے سائے میں، اور دشمنان اسلام نے صحابہ کی پوری فوج کو گھیر کے رکھا ہے، تیروں کی بارش ہو رہی ہے۔ اسی وقت جب نماز کا وقت ہوا، رب نے جبریل کو بھیج دیا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اے نبی آپ اس جنگ میں موجود ہیں جبکہ آپ تلواروں کے سائے میں ہیں، دشمنوں نے گھیر کے رکھا ہے، ایسی حالت میں بھی ہم نے نماز معاف نہیں کی، اٹھو اپنے صحابہ کو بعد جماعت نماز پڑھاؤ۔ کہا اللہ ایسی حالت میں جبکہ دشمنان اسلام نے گھیر کے رکھا ہے؟ کہا ہاں آدھی فوج دشمنوں کے مقابلے میں کھڑی کر دو اور آدھی اللہ کی بارگاہ میں کھڑی کر دو، آدھی دشمنوں کے مقابلے میں اور آدھی اللہ کی بارگاہ میں کھڑی کر دو۔ اور یہ مسلمان مسجدوں کے دروازے سے گزرتا ہے، آذان آتی ہے لیکن کانوں پر جوں تک نہیں رہتی، ہاں یہ مسلمان ویسے جیسے غیر مسلم آذان کو انسنی کر کے نکلتا ہے، یہ مسلمان بھی ایسے نکلتا ہے، یہ مسلمان بھی دوستو مسجدوں کو رمضان کے بعد ان مسجدوں کو ویران کرتا ہے۔ ہائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمازوں کا اہتمام کس قدر تھا۔ کبھی حضرت بلال کو محمد رسول اللہ آواز دیتے، بلال اٹھو آذان دو، ہمارے دلوں کو راحت پہنچاؤ، ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ، بلال اٹھو آذان دو تاکہ ہم نماز پڑھیں۔ اہتمام محمد رسول اللہ کی زندگی میں نماز کا دیکھیے۔ لوگوں ہماری زندگیوں میں نماز سے بڑھ کر کوئی اور مشغولیت نہیں ہونی چاہیے، نماز سے بڑھ کر کوئی اور مصروفیت نہیں ہونی چاہیے۔ آپ مجھے بتائیے ہونی چاہیے؟ اللہ کی قسم نہیں ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے، اما عائشہ کہتی ہے اللہ کے رسول ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے، اپنائیت کی باتیں کر رہے ہوتے،
ہاں اللہ کے رسول جب آزان سنتے تو ایسے اما عائشہ کہتی ہیں اٹھ جاتے جیسے ہم لوگوں کو پہچانتی تھی. یہ ہماری زندگیوں کا مقصد ہے نماز. ہاں جیسے آزان سننے کے بعد محمد رسول اللہ ہمارے درمیان سے ایسے اٹھ جاتے جیسے ہم لوگوں کو پہچانتی نہیں. ہاں یہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غزوہ احد میں سگے چچا کے 11 ٹکڑے دیکھے. کافروں کے لیے بد دعا نہ کی. بیٹی کو کافروں نے زخمی کر دیا, کافروں کے لیے بد دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے. طائف میں آپ دیکھیے, طائف کی ان گلیوں میں دوستو اوباشوں اور بدماشوں نے کس طرح محمد رسول اللہ پہ پتھر برسائے. ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹانگوں سے خون نکل آتا ہے. ایک فرشتہ بھی آتا ہے جو پہاڑوں کا فرشتہ ہے کہ اللہ کے رسول حکم کریں تو پہاڑوں کے درمیان ان کو پیس دیا جائے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے سے کہا اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون. بد دعا نہیں کی. محمد رسول اللہ نے کب بد دعا کی معلوم ہے؟ غزوہ خندق کی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے. ہاں غزوہ خندق جس کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے, سلمان فارسی کے کہنے پر مشورے سے خندق کھودی جا رہی ہے. ہاں خندق کھودتے کھودتے کافروں سے دوستو دفاع کے لیے نماز عصر فوت ہو جاتی ہے. نماز عصر دوستو ضائع ہو جاتی ہے. نماز عصر کا وقت ختم ہو جاتا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے ہی نماز عصر ضائع ہوئی, نماز عصر چلی گئی, اللہ کے رسول نے کہا من اللہ بیوتہم وقبورہم نارا شغلونا عن الصلاۃ الوسطی. اے اللہ ان کافروں کی قبروں کو, ان کے گھروں کو تو آگ سے بھر دے. ان کی وجہ سے میری نماز عصر چلی گئی. ہاں ان کی وجہ سے میری نماز عصر چلی گئی. مسلمانوں ان نمازوں کی ہماری زندگیوں میں کوئی اہمیت نہیں. ہاں چند سکوں کے لیے ہم نماز ظہر چھوڑ دیتے ہیں. دنیاوی چند متاع کے لیے دوستو ہم نماز عصر کو چھوڑ دیتے ہیں. نمازوں کا اہتمام کیجئے. کل قیامت کے دن رب العالمین نے فرمایا بے نمازی اگر میدان محشر میں کھڑے ہیں اور میری رحمت سے امید لگائے ہوئے ہیں, بے نمازی ہیں, اللہ نے فرمایا فما تنفعهم شفاعت الشافعین. ان بے نمازیوں کو کسی کی سفارش بھی کام نہیں آئے گی. رب کی نظر میں نماز چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے. ان بے نمازیوں کو اللہ نے فرمایا کسی کی شفاعت اور کسی کی سفارش بھی کام نہیں آئے گی. امام کائنات نے فرمایا بے نمازی انسان کل قیامت کے دن قارون کے ساتھ اٹھے گا, فرعون کے ساتھ اٹھے گا, حامان کے ساتھ اٹھے گا, ابی بن خلف کے ساتھ اٹھے گا. علامہ ابن قیم کہتے ہیں یہ چاروں کفر کے سردار ہیں, کافروں کے سردار ہیں چاروں. نماز کتنا بڑا گناہ ہے. بے نمازی ان کافر بڑے بڑے جو کافروں کے سرداروں کے ساتھ اٹھے گا. اللہ اکبر. محمد رسول اللہ میدان محشر میں حوض کوثر پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتوں کو پیالے اور پانی پلا رہے ہیں. ہاں اللہ کے رسول نے فرمایا جب تم لوگ حوض کوثر کی طرف آؤ گے تو فرشتے درمیان میں کھڑے ہوں گے اور کہیں گے ٹکٹ لاؤ, پاس لاؤ. کہ اللہ کے رسول ٹکٹ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دنیا میں جو نمازوں کے لیے تم نے وضو کیا ہے نا وہ وضو کے اعضاء چمکیں گے. یہی پاس ہے حوض کوثر پہ آنے کی, یہی ٹکٹ ہے حوض کوثر پہ آنے کی. مطلب یہ کہ جنہوں نے نمازوں کا اہتمام نہیں کیا, نمازوں کی دنیا میں پابندی نہیں کی, روک دیا جائے گا ان کو حوض کوثر پہ جانے سے, روک دیا جائے گا. نمازوں کا اہتمام کرو. رمضان کا مہینہ ہے مسلمانوں, یہ سب سے مقدس عشرہ ہے, سب سے مقدس جگہ ہے, مقدس مہینہ ہے اور مقدس گھڑی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام جب خطبہ دینے کے لیے منبر پہ کھڑا ہوتا ہے یہ سب سے مقدس گھڑی ہوتی ہے, یہ قبولیت دعا کی گھڑی ہوتی ہے. یہ مقدس جگہ, مقدس مہینہ ہے. مسلمانوں اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے آج اللہ سے وعدہ کرو, اے اللہ زندگی جتنی غفلت میں گزر گئی معاف کر دے. اے اللہ اسی رمضان سے ہم ایک مثالی رمضان بنائیں گے. اس رمضان کے بعد ہم مسجدوں کو ویران نہ کریں گے. اس رمضان کے بعد ہم نماز کی پابندی کریں گے. وعدہ کرو مسلمانوں, اللہ سے وعدہ کرو اور دعا کرو جو دعا ابراہیم خلیل اللہ نے کی تھی, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. اے اللہ صرف ہمیں نمازی مت بنا بلکہ نمازوں پر پختگی سے قائم رہنے والا بنا. ایسی اللہ رب العالمین سے دعا کرو. مسلمانوں یہ دعائیں کر کے اللہ رب العالمین سے اٹھو, دعائیں کرو کہ اللہ ہمیں بھی نمازی بنا اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی نمازی بنا. آپ خود بھی نمازی بنے. اور کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں کہ نماز پڑھتے بھی ہیں جیسے احسان کر رہے ہوں, عادت پڑ گئی ہے, نماز میں کوئی خشوع خضوع نہیں, اللہ کا کوئی ڈر نہیں. آتے ہیں آپ دیکھیے ہمیشہ ان کی 1 یا 2 رکعت چھوٹی رہتی ہے, 1 یا 2 رکعت ہمیشہ ان کی چھوٹی رہتی ہے. یہ کچھ نہیں گھروں پر بیٹھے ہوئے ہیں, آذان آ گئی کہ ابھی بھی 15 منٹ ہے جماعت کھڑی ہونے میں,
जमात का वक्त होता है, दौड़े दौड़े आए, वुजू किया, जब तक जमात में शामिल हुए। हमेशा इनकी आदत है 1 या 2 रकात छूटी रहती है। अल्लाह ने फरमाया फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। ऐसे नमाज की मुझे कोई ज़रूरत नहीं, ऐसी नमाज की मुझे कोई ज़रूरत नहीं। अरे तेरी हर वक्त इतनी सुस्ती, हाँ ऐसी सुस्ती और गफलत के साथ तू नमाज पढ़ता है, जा तेरे लिए वैल हो, तेरी नमाज की मुझे कोई ज़रूरत नहीं। मुसलमानों खुद भी नमाजी बनो, और नमाजी भी कैसे? अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं सईद बिन मुसैयब के बारे में एक जुमला कहा था, सईद बिन मुसैयब अगर अल्लाह के रसूल आपको देख लेते, जिस तरह आपका तकवा है, जिस तरह आपकी नमाजों की पाबंदी है, मोहम्मद रसूलुल्लाह खुश हो जाते। आपको मालूम है सईद बिन मुसैयब जिंदगी की आखिरी अय्याम में कहते थे, लोगों मुझे 50 साल हो गए नमाज पढ़ते पढ़ते, 50 सालों में कभी मेरी तकबीर तहरीमा नहीं छूटी, 50 सालों में कभी लोगों की गुद्दी नहीं देखी। लोगों की गुद्दी कब देखता? जब दूसरी सफ में होता तब तो गुद्दी देखता। हमेशा मैंने इमाम के पीछे 50 साल जब से नमाज पढ़ रहा हूं, 50 साल से पहली सफ में खड़े होकर इस तरह नमाज की पाबंदी कीजिए। और आप खुद भी नमाजी बने, अपने बीवी बच्चों को भी दोस्तों नमाज का हुक्म दें, नमाजी उनको भी बनाएं। कल ऐसे बाप और ऐसे शौहर मुजरिमों की सफ में खड़े होंगे जो खुद तो नमाज पढ़ते थे लेकिन बीवी बच्चों को नमाजी नहीं बनाया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया एक जा रहा होगा, नाम अमाल दाएं हाथ में मिल गए, जन्नती होने का फैसला हो गया, जा रहा है हाजी और नमाजी है, पीछे से एक औरत चीखती हुई आ रही है, अल्लाह हाजी साहब को रोको, मेरा हिसाब व किताब बाकी है। अल्लाह के हुक्म से रोक दिया जाएगा। बंदी तेरा क्या हिसाब व किताब है? कहेगी अल्लाह दुनिया में ये मेरा शौहर था, खुद नमाज पढ़ने जाता था लेकिन मुझे कभी नमाज का हुक्म नहीं दिया, मुझे कभी नमाज की इसने तलकीन नहीं की। खाना पकाने में देर हो जाए तो घर को आसमान पे उठा लेता था लेकिन नमाज का कभी हुक्म नहीं दिया। अल्लाह कहेगा जाओ इसको जहन्नम के अंदर फेंक दो। क्यों? खुद तो नमाजी बना, खुद तो नमाजी रहा, नमाज पढ़ता रहा, लेकिन बीवी को नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं दिया। एक और जा रहा होगा, बेटी चीखती आएगी, अल्लाह दुनिया में मेरा बाप था, हाँ इसने मुझे कभी नमाज का हुक्म नहीं दिया। बेटी के कहने पर बाप को जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाएगा। कितना अच्छा काम करते हैं जब अपनी माँओं बहनों और बीवियों को आप खुद नमाज के लिए साथ में लेकर आते हैं मस्जिदों में। बहुत अच्छा काम है, नमाज की आदत डालो घर की औरतों की। हाँ अपने बच्चों को भी नमाजी बनाइए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया बहन के मुतालबे पर भाई को जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाएगा, माँ के कहने पर जवान बेटे को जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाएगा। अंदाजा तो लगाइए जब एक नमाजी इंसान अपने 4 बेनमाजी रिश्तेदारों की वजह से अगर जन्नत में जा सकता है, नमाजी इंसान जो जन्नत में जा रहा है अगर अपने 4 बेनमाजी रिश्तेदारों की वजह से जहन्नम में जा सकता है, सोचो बेनमाजी का क्या अंजाम होगा, सोचो बेनमाजियों का क्या अंजाम होगा। और जानते हो इन सारी बीमारियों का सबब क्या है? इन सारी बीमारियों का सबब ये दुनिया है, ये दुनिया है जिसकी आखिरत के मुकाबले में परका की भी हैसियत नहीं। कहा था इमाम कायनात ने दुनिया की हैसियत आखिरत के मुकाबले में वैसी है जैसे कतरा समुद्रों के मुकाबले में होता है। एक कतरा समुद्रों के मुकाबले में होता है। कितना बेवकूफ है इंसान जो एक कतरे के लिए समंदर को ठुकरा दे। हाँ जो इन 60 और 70 साल जिंदगी की वजह से उन लाखों करोड़ों साल जिंदगी को तबाह बर्बाद करता है। हाँ दुनिया की क्या हैसियत है नमाज ज़ोहर के मुकाबले में? हाँ ये दुनिया की दौलत नमाज ज़ोहर से कीमती है क्या? इमाम कायनात ने फरमाया आदम से लेकर कयामत तक आने वाली नस्लों के पास दुनिया के पास जो दौलतें हैं, दुनिया के पास जो खजाने हैं, ये दुनिया अपने खजानों समेत आ जाए तब भी लौ कानत दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाह बऊदा लमा सका मिनहा काफिरन शरबत मा, तब भी इस दुनिया की हैसियत रब की नजर में मच्छर के पर के बराबर पी ली। हाँ आप नमाज ज़ोहर छोड़ेंगे चंद सिक्कों के लिए? हाँ इन नमाजों को ज़ाय करेंगे दुनिया की इस दौलत के लिए? अल्लाह अकबर। नमाज ज़ोहर तो छोड़िए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आप दुनिया का सबसे मालदार की इंसान किसको मानते? अंबानी को, कि उसके पास कितनी दौलत है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया नमाज फजर से पहले की जो 2 सुन्नतें हैं, फर्ज नमाज भी नहीं, नमाज फजर से पहले की जो 2 सुन्नतें हैं ना, दुनिया माफिया से बेहतर है। सिर्फ अंबानी नहीं बल्कि इसमें सारे मालदार, दुनिया का पूरा खजाना आ गया। दुनिया का जितना साजो सामान है, दुनिया माफिया में जितनी चीज़ें हैं, नमाज फजर उनसे बेहतर है। हाँ और आप नमाज ज़ोहर छोड़ दें। अल्लाह अल्लाह किसके लिए कमा रहे हैं? हाँ किसकी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए आप ज़ोहर की असर की नमाज के लिए मस्जिदों में नहीं आते? औलाद के लिए ना। इंसान की ख्वाहिश क्या है? एक अच्छा सा घर बनाऊं, ऐशो आराम की चीजें जमा करूं, बीवी बच्चों की जिंदगी आराम से। अल्लाह अल्लाह आपके मरने के बाद जब आपकी आंखें बंद होंगी, यही औलाद आपको कंधों पे उठा के जाएगी और मिट्टी के नीचे दफन करेगी। यही औलाद जिसकी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए आपने नमाजों को छोड़ा, अल्लाह की नाफरमानी की, यही औलाद आपको कंधों पे उठा के दफन करती है। कभी आपने देखा हो कि किसी लड़के ने कहा कि मेरा बाप था मैं इसके साथ जाऊंगा?
اکیلے دفن کر کے آ جاتے ہیں, اکیلے. جس دنیا کو کمانے کے لیے آپ نکلے تھے, صرف 4 گز کے کفن کا ٹکڑا لے کے جا رہے ہیں. جس دنیا کو ہم نے ٹوٹ کر چاہا, جس دنیا کو ہم نے ڈوب کر چاہا, جس دنیا میں اس طرح محو ہو گئے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے ہم نے وقت بھی نہیں نکالا, جا رہے ہیں تو کروڑوں روپیہ یہیں پڑا ہوا ہے, صرف 4 گز کے کفن کا ٹکڑا لے کے جا رہے ہیں. علامہ ابن قیم نے کیا کہا تھا, دنیا اگر نمازوں کو ضائع کر کے ملتی ہے, اللہ اللہ, دنیا اگر دین کے بغیر تمہارے پاس آتی ہے, یہ دنیا کے چند سکے اگر نمازوں کو ضائع کر کے تمہارے ہاتھ میں آتے ہیں تو ٹھوکر مارو ان سکوں کو, ٹھوکر مارو ایسی دنیا کو. علامہ ابن قیم کہتے ہیں پھر تو ان کی حیثیت طوائف عورت کی طرح ہے, طوائف عورتوں کی طرح ہے. یہ طوائف عورت کسی کے ساتھ وفاداری نہیں کر سکتی. آج ایک کی بستر پر, کل دوسرے کی بستر پر, پرسوں تیسرے کی بستر پر. اگر یہ دنیا دین کے بغیر تمہارے ہاتھ میں آ رہی ہے, بچو بچو اس دنیا سے, بچو اس دنیا سے, ٹھوکر مارو اس دنیا کو. کیا ہے دنیا؟ دنیا اگر دولت کا نام ہے تو قارون کی شکل میں اس کا انجام دیکھ لو. ہاں, دنیا اگر تخت و تاج کا نام ہے تو فرعون کی شکل میں اس کا انجام دیکھ لو. دنیا اگر طاقت کا نام ہے تو قوم عاد کی شکل میں اس کا انجام دیکھ لو. دنیا اگر سائنس اور ٹیکنالوجی کا نام ہے تو پھر قوم سمود کی شکل میں اس کا انجام دیکھ لو. دنیا اگر حسن و جمال کا نام ہے تو زمین میں مدفون حسینوں کی شکل میں اس کا انجام دیکھ لو. دنیا اگر عیش کا نام ہے, دنیا اگر بنگلوں اور حویلیوں کا نام ہے, تو دنیا میں بھی ہندوستان میں کتنی حویلیاں ہیں جو ویران پڑی ہوئی ہیں. جاؤ ان حویلیوں کے اندر کھڑے ہو جاؤ. تاج محل ہے, لال قلعہ ہے, کئی حویلیاں پڑی ہیں جن کے بنانے والے آج زمین میں دب چکے ہیں. ان حویلیوں کے اندر کھڑے ہو کے کہو کہ کہاں ان حویلیوں کو بنانے والے, کہاں ان عیش و آرام کے بنگلوں کو بنانے والے, کہاں ہیں؟ آج اپنی حیثیتوں کے سمیت زمین میں دفن ہو چکے ہیں. جاگو رے غریباں پہ نظر ڈال بے عبرت, جاگو رے غریباں پہ نظر ڈال بے عبرت, کھل جائے گی تجھ پہ تیری دنیا کی حقیقت. اور عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت اور پوچھ کہاں ہے تیری شان حکومت. کل تجھ میں بھرا تھا جو غرور, آج کہاں؟ کل تجھ میں بھرا تھا جو غرور, آج کہاں ہے؟ آئے کاسائے سر بول تیرا تاج کہاں ہے, آئے کاسائے سر بول تیرا تاج کہاں ہے. ٹھیک ہے میرے پاس بنگلے تھے, گاڑیاں تھی, ہزاروں نوکر و چاکر تھے, ہائے میں اپنی حیثیتوں کے ساتھ قبر میں دفن ہو گیا. ہاں, اپنی حیثیتوں کے ساتھ میں قبر میں دفن ہو گیا. ہاں, مشہور کسی کا قول ہے نا کہ کوئی قبرستان میں سکندر کی قبر کو ڈھونڈ رہا ہے. وہاں پر کسی بزرگ نے کہا, پوچھا کہ سکندر کی قبر کہاں ہے؟ کہا بیٹا یہاں پہ سب سکندر ہیں, یہاں مرنے کے بعد سب سکندر ہیں, یہاں ہڈیاں بھی گل گئی ہیں, ہڈیاں بھی ختم ہو چکی ہیں, سکندر کو کہاں تلاش کرے گا. یہی وجہ ہے کہ حضرت علی قبرستان میں کھڑے ہو گئے. قبرستان میں حضرت علی کھڑے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ چلا کر قبرستان کے مردوں سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں, او قبرستان کے مردوں, بتاؤ تم لوگوں کے پاس میرے لیے کوئی خبر ہے, بتاؤ تم لوگوں کے پاس میرے لیے کوئی خبر ہے. کوئی جواب نہیں آتا. حضرت علی قبر کے مردوں سے کہتے ہیں لیکن تم لوگوں کے لیے میرے پاس ایک خبر ہے, اور قبر کے مردوں تم لوگوں کے لیے میرے پاس ایک خبر ہے. وہ خبر یہ ہے کہ دنیا میں جو مکان چھوڑ کے گئے تھے, حویلیاں چھوڑ کے گئے تھے, جو بنگلے چھوڑ کے گئے تھے, آج ان حویلیوں کے اندر کوئی اور رہ رہا ہے. جو بیویاں چھوڑ کے گئے تھے, عدت کے بعد انہوں نے کسی اور سے شادی کر لی. جو تم لوگ مال و دولت چھوڑ کے گئے تھے, آج اس مال و دولت کا کوئی اور وارث بن گیا. حضرت علی ہمیں کیا پیغام دے رہے ہیں, کیا سبق دے رہے ہیں کہ ان چیزوں سے اٹھ کر مرنے کے بعد کے مراحل کے لیے تیاری کرو, ان چیزوں سے اٹھ کر قبر کے لیے تیاری کرو. ہاں, اور واقعی میں آپ دیکھیے کسی کا بنگلہ ہمیں بھاتا ہے, کسی کی حویلی ہمیں اچھی لگتی ہے تو ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں کس کی حویلی ہے. لوگ بولتے ہیں فلاں ابن فلاں کی, یہ بنگلہ فلاں ابن فلاں کا ہے. آج دنیا سے چلا گیا, دنیا سے چلا گیا, آج اس کے بچے اس بنگلے میں رہتے ہیں اور اتنی جاگیریں چھوڑ کے گیا ہے کہ اس کی نسل آرام کے ساتھ زندگی گزارے گی, اس کے بچے آرام سے. پلٹ کے ہمارے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ اتنے بنگلے اس نے عالی شان بنائے, اتنی جاگیریں چھوڑ کے گیا ہے کہ آنے والی نسلیں کھاتی رہیں گی. کیا اس نے اپنے لیے کچھ کمایا ہوگا؟ کیا اس نے مرنے کے بعد کے لیے تیاری کی ہوگی؟ کیونکہ ان بنگلوں کے اندر رہنے والی ان کی اولاد کو نہیں معلوم کہ ہمارے ابو نے جو اتنے عیش و آرام والی زندگی ہمارے لیے مہیا کی, ان کے ساتھ قبر میں کیا ہو رہا ہوگا. ہمارے بچوں کو نہیں معلوم. ہائے, قمر جلال آبادی نے کہا کہ کر لوں گا جمع دولت و زر, اس کے بعد کیا؟ ہاں, کر لوں گا جمع دولت و زر, اس کے بعد کیا؟ لے لوں گا شاندار سا گھر, اس کے بعد کیا؟ ہاں, شعر و سخن کی خوب سجاؤں گا محفلیں, دنیا میں ہوگا نام مگر اس کے بعد کیا؟ موج آئے گی تو کر لوں گا سارے جہاں کی سیر, موج آئے گی تو کر لوں گا سارے جہاں کی سیر, واپس وہی پرانا نگر, اس کے بعد کیا؟ ایک روز موت زیز کا در کھٹکھٹائے گی,
مسلمانوں خدا را ہوش میں آؤ. کہا کہ ایک روز موت زیز کا در کھٹکھٹائے گی, وہ جائے گا چراغ قمر. اس کے بعد کیا؟ اٹھی تھی خاک خاک میں مل جائے گی وہیں, اٹھی تھی خاک خاک میں مل جائے گی وہیں. اس کے بعد کس کو خبر کہ اس کے بعد کیا؟ مسلمانوں تمہارے مرنے کے بعد دنیا کو کچھ نہیں خبر, تمہاری اولادوں کو, تمہاری نسلوں کو, تمہارے دوستوں کو کچھ نہیں معلوم کہ تمہارے ساتھ قبر میں کیا ہو رہا ہے. ہاں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. رمضان کے بعد آپ لوگوں کو جس طرح کی زندگی گزارنا ہو گزارنا, لیکن یاد رکھنا کتنی بھی عمر آپ پالو, کتنے بھی بڑے بن جاؤ اور کتنے بھی اثر و رسوخ والے ہو جاؤ, ایک دن ایک فرشتہ آئے گا, موت کا فرشتہ جسے کہا جاتا ہے, وہ آپ کے پاس یا تو رب کی رضامندی لے کر آئے گا یا تو رب کی ناراضگی کو لے کر آئے گا. اگر رمضان کی طرح زندگی ہم نے گزاری ہے تو اللہ کی رضامندی لے کر آئے گا. نمازیں پڑھتی ہوئی زندگی گزاری ہے تو رب کی رضامندی لے کر آئے گا. اللہ رب العالمین کو راضی کر کے گئے تو رب کی رضامندی لائے گا. اگر نمازیں چھوڑ کر اللہ کی نافرمانی کر کے گئے تو موت کا فرشتہ رب کی ناراضگی کو لے کر آئے گا, رب کی ناراضگی کو لے کر آئے گا. مسلمانوں کتنے بھی وعدے کرو, کتنی بھی خواہشات کو دل میں جگہ دو, لیکن مرنا ہے, یاد رکھنا مرنا ہے. ہاں دنیا ایک میلہ ہے, وعدہ یہاں وہ کسی سے کیا لے گا, ڈھلے گا دن تو ہر کوئی اپنا راستہ لے گا. میں بجھ گیا تو ہمیشہ کے لیے بجھ ہی جاؤں گا, کوئی چراغ نہیں ہوں جو دوبارہ جلا لے گا, کوئی چراغ نہیں ہوں. زمین کی پیٹھ پر اترا کر چلنے والے کو نہیں بھولنا چاہیے زمین کے پیٹ میں مجھے مدتوں تک سونا ہے. زمین کی پیٹھ پر نمازیں چھوڑ کر جینے والے کو نہیں بھولنا چاہیے زمین کے پیٹ میں آپ لوگوں کو صدیوں تک سونا ہے. اگر نمازی رہے, رب کو راضی کر کے گئے تو یہی قبر آپ کے لیے جنت کی کیاری بنے گی. اگر اللہ کی نافرمانی کر گئے یہی جہنم آپ کے لیے قبر جہنم کا گڑھا بنے گی, جہنم کا گڑھا بنے گی. مسلمانوں اللہ سے وعدہ کر لو, یہ قبولیت دعا کا وقت ہے. سینوں پہ ہاتھ رکھ کے میں بھی دعا کرتا ہوں. نوجوانوں دعا کرو, آپ لوگ والدین ہیں, آپ کے بچے جو امام کے اللہ اکبر کہنے پر رکوع میں جا رہے ہیں, سجدے میں, یہ منظر آپ لوگوں کو کتنا اچھا لگتا ہے. اپنی اولاد کی اس رمضان میں تربیت کیجئے کہ بیٹا رمضان کے بعد نمازوں کو مت چھوڑنا, مسجدوں کو ویران مت کرنا. نوجوانوں میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں سینے پہ ہاتھ رکھ کے اللہ سے وعدہ کرو, اے اللہ اس رمضان سے زندگی جو غفلت میں گزر گئی معاف کر دے. اے اللہ اس رمضان سے ہم نمازوں کو نہیں چھوڑیں گے. یہ بخشش کا مہینہ ہے, یہ مغفرت کا مہینہ ہے. گنہگاروں حوصلہ کرو, حوصلہ کرو, اپنے گنہگار ہونے کا اعتراف و اقرار کرو. اللہ کی قسم رمضان کے مہینے میں قدم قدم پر اللہ نے بخششیں رکھی ہیں, قدم قدم پر اللہ نے مغفرتیں رکھی ہیں. بس گنہگاروں کو حوصلہ کرنے کی ضرورت ہے. 25 سال آپ کی زندگی گناہوں میں گزر گئی, 30 سال زندگی گناہوں میں, بس رب اغفرلی کہنے کی ضرورت ہے, دو آنسو بہانے کی ضرورت ہے. اللہ اتنا قدردان ہے, اتنا قدردان ہے, دو آنسوؤں سے 25 سال زندگی کے گناہوں کو دھل دے گا, 30 سال اور 60 سال کی زندگی کے گناہوں کو دھل دے گا. گنہگاروں حوصلہ کرو, حوصلہ کرو. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ابھی تک جس طرح ہماری سستی نظر آ رہی ہے, لوگوں ہم میں سے اکثر لوگوں نے رمضان کی قدر نہیں کی. ہاں آج کے مسلمانوں نے صرف اس کو آرام کا مہینہ سمجھ لیا, عیش کرنے کا مہینہ, کھانے اور پینے اور سونے کا مہینہ. جس طرح آپ دیکھیے مارکیٹوں میں, روڈ میں گرم قسم قسم کے جو پکوان تیار ہوتے ہیں, افطاری کا وقت دعاؤں کا وقت ہوتا ہے, ہاں جہنم سے آزاد ہونے کا وقت ہوتا ہے. اس وقت آپ روڈ پہ دیکھیے افطاری میں کتنی بھیڑ لگتی ہے, افطاری خریدنے میں, اس رونق کو دیکھنے میں لوگ کس طرح غفلت برت رہے ہیں. نماز تراویح عشاء کی نماز کے بعد یہ جوان جاتا ہے تراویح کو چھوڑ کر, قیام اللیل کو چھوڑ کر, جا کے ان شہروں کی چوراہوں پر, ہوٹلوں کے اوپر بیٹھ کر دوستوں کھانے کا مزہ لے رہا ہے, نمازوں کو چھوڑ کر. ارے یہ ہمارا رمضان ہے, ہمارے اسلاف کا رمضان ایسا نہ تھا. ماضی کے رمضان کو اٹھا کر دیکھو, تاریخ اس بات پہ گواہ ہے کہ رمضان محنت کرنے کا مہینہ ہے, یہ لگن کا مہینہ ہے, یہ عبادتوں میں تھکنے اور تھکانے کا مہینہ ہے, یہ خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے کا مہینہ ہے, یہ مقصد زندگی کو پانے کا مہینہ ہے. تاریخ اٹھا کر دیکھو, مسلمانوں نے رمضان کے مہینے میں بڑے بڑے واقعات کو انجام دیا ہے. یوم الفرقان, بدر کا مارکا مسلمانوں نے کب فتح کیا, بدر کا مارکا مسلمانوں نے کب انجام دیا, رمضان کی 17 تاریخ کو, رمضان کی 17 تاریخ کو. ہاں فتح مکہ کا سفر کب ہوا, فتح مکہ کا مارکا کب ہوا, رمضان کی 20 تاریخ کو. تاریخ اس بات پہ گواہ ہے, غزوہ بدر سے لے کر غزوہ فتح مکہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے, ایسا لگتا ہے کہ یہ ٹارگٹ تک پہنچنے کا مہینہ ہے, یہ مقصد تک پہنچنے کا مہینہ ہے. چونکہ یہ عبادتوں کا مہینہ ہے اس لیے عبادتوں میں تھکنے اور تھکانے کا مہینہ ہے. مسلمانوں ہمارے اسلاف کو دیکھیے, علماء اسلاف تعلیم کے حلقوں کو بند کر دیتے تھے, تعلیم کے حلقوں کو بند کر دیتے, چونکہ یہ عبادت کا مہینہ ہے اس لیے ہم عبادت میں محنت کریں گے. مسلمانوں ہمارے پاس رب کی رضامندی کی کوئی سند نہیں, ہاں جنتی ہونے کا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں. محمد رسول اللہ کو آپ دیکھیے, رب کی رضامندی کی سند ہے, معصوم عن الخطا ہیں. وعدہ دنیا میں کر لیا گیا کہ اگلی پیچھے ساری خطائیں معاف ہیں. صرف رمضان کے مہینے کا قیام نہیں,
محمد رسول اللہ کی پوری زندگی کا قیام ایسا کہ پاؤں مبارک میں سوجن آ جاتی تھی. صحابہ کہتے اللہ کے رسول کیوں اتنی محنت کرتے ہیں؟ امام کائنات کہتے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ہاں کیا میں رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ہاں ایک خلافت راشدہ میں دیکھیے حضرت عمر کے زمانے میں جو تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ ہوتی تھی، صحابہ جو بڑی بڑی عمر کے صحابہ و تابعین ہوتے تھے جب قیام کر کے تھک جاتے تھے ہاتھ و پیر جواب دیتے تو لاٹھی کے سہارے وہ قیام کرتے تھے، لاٹھی کے سہارے، لاٹھی کے سہارے. اور آج کتنی بے شرمی کی بات ہے کہ یہاں پر نماز تراویح ہو رہی ہے اور پیچھے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں. اور کب آتے ہیں معلوم ہے؟ جماعت میں کب شامل ہوتے ہیں؟ جب امام رکوع میں جانے والا ہوتا ہے تب آ کے دوستوں شامل ہوتے ہیں رکوع میں. کتنی بڑی بے شرمی کی بات ہے، کتنی غفلت ہو رہی ہے، کس قدر ہم رمضان کی ناقدری کر رہے ہیں. مسلمانوں یہ عبادتوں کا مہینہ ہے، ہاں یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، نیکیوں کو سمیٹنا کا مہینہ ہے. میں کہتا ہوں 10 دن جو بچے ہیں نا انہی کی قدر کر لو. یوں سمجھو کہ یہ مہینہ ہماری زندگی کا آخری مہینہ ہے، یہ 10 دن ہماری زندگی کی آخری 10 دن ہے. وہی جوش دکھاؤ نا جو رمضان کی پہلی تراویح میں آپ لوگوں نے دکھایا تھا. معلوم ہے نا مسجد بھر گئی تھی، باہر چٹائیاں. اے نوجوانوں وہی پھر ایک مرتبہ منظر دکھا دو. ہاں اسی طرح 10 دنوں میں آپ عبادت کر لو. ہاں ان 10 دنوں میں تھوڑا آپ جوش دکھاؤ. اگر چاہیں نا ایک 10 دنوں میں آپ اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کر سکتے ہیں، 83 سال کی عبادت پا سکتے ہیں. اگر ان 10 دنوں کی آخری جو بچے کچے 10 دن ہیں ان 10 دنوں کی قدر کر لیں تو بڑی بات ہے، کامیاب ہو سکتے ہیں. اگر حقیقی معنوں میں دوستوں ہم اس کی قدر کریں، واللہ کہتا ہوں یہ وہ مہینہ ہے جو ہمیں جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرتا ہے. دوستوں آخر میں آپ لوگوں سے یہ پیغام دوں کہ رمضان کا مہینہ ایک تربیت کا مہینہ ہے. یہ مہینہ ہمیں یہ سبق بھی دیتا ہے کہ غریبوں کے ساتھ ہمدردی رکھو، اللہ رب العالمین کی مخلوق کے ساتھ احسان کرو. یہ غمخواری کا مہینہ ہے، یہ انسان نوعیت کا مہینہ ہے. آپ دیکھیے رمضان کے آپ اللہ رب العالمین کا جو حکم ہے رمضان کے مہینے میں، جو بوڑھے لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے، جو دائمی مریض روزہ نہیں رکھ سکتے، انہیں کیا کرنا ہے؟ اللہ نے فرمایا روزہ رکھ کر میرا حق ادا نہیں کر سکتے تو پھر وہ بھوکوں کو مسکینوں کو کھانا کھلا کر میرے بندوں کا حق ادا کریں. ہاں اس طرح بندوں کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا گیا رمضان کے مہینے میں. یہ سبق ہے رمضان کے مہینے کا. رمضان کس تعلیم پہ ختم ہوتا ہے؟ رمضان کا مہینہ صدقۃ الفطر پہ، کہ ابھی تک ہم نے جو کچھ کیا یہ اللہ کا حق تھا. صدقۃ الفطر یہ غریبوں کا حق ہے، یہ مسکینوں کا حق ہے، یہ یتیموں کا حق ہے. یہ رمضان کا مہینہ جو روزہ رکھ کر مالداروں کو کیا پیغام دیتا ہے؟ جب ہم روزہ رکھتے ہیں صبح سے شام تک پیاسے اور بھوکے رہتے ہیں، یہ بھوک کا جب ہمیں احساس ہوتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھوک کی تکلیف کتنی مشکل ہوتی ہے. ہاں پھر ہمیں یہ احساس ہمارے اندر ایک اور احساس کو جنم دیتا ہے کہ وہ لوگ جن کو سال کی 11 مہینے کھانا نہیں ملتا، ہاں جن کو اناج نہیں ملتا، جن کو ایک وقت کا کھانا دوسرے وقت کا کھانا نصیب نہیں ہوتا، ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. اس طرح روزہ ہمیں غریبوں کے ساتھ غمخواری کا سبق دیتا ہے، مسکینوں یتیموں اور معاشرے میں جو کمزور لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمدردی کا سبق پڑھاتا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے کس طرح لوگوں کی غربت کا، مجبوری اور بے بسی کا لحاظ رکھا ہے. ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آتا ہے، کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ اللہ کے رسول میں خود بھی ہلاک ہوا اور دوسروں کی بھی ہلاکت کا سبب بنا. آپ نے فرمایا بات کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول روزے کی حالت میں نے اپنی بیوی سے جمع کر لیا اور روزے کی حالت میں نے ہم بستری کر لی. آپ کو معلوم ہے کفارہ بڑا سخت ہے، روزہ اگر کوئی توڑتا ہے کفارہ بڑا سخت ہے. آپ نے فرمایا پھر تو غلام آزاد کر. اس نے کہا اللہ کے رسول اس کی طاقت نہیں ہے. پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا. اس نے کہا اس کی بھی طاقت نہیں ہے. پھر 2 مہینے مسلسل روزے رکھ، کوئی غیب نہیں ہونا چاہیے. اس نے کہا اللہ کے رسول اس کی بھی طاقت نہیں ہے. اللہ کے رسول نے اس سے کہا پھر بیٹھ جاؤ، تم تھوڑی دیر بیٹھو. شاید اللہ کے رسول کی سوچ تھی کہ وہ وہی آ جائے آسمان سے، اس کے بارے میں اللہ ہی کوئی فیصلہ کر دے. اللہ کے رسول اس کو بٹھائے، اتنے میں کھجور کا ایک طبق آیا، کھجور کی ٹوکری بھر کے اللہ کے رسول کو کسی نے ہدیہ کیا. کھجور کا وہ ٹوکرا لے کے اللہ کے رسول نے فرمایا وہ سائل کہاں ہے؟ وہ آیا کہ اللہ کے رسول میں ہوں. آپ نے فرمایا کھجور کا طبق لے جا، یہ کھجور کا طبق لے جا اور لے جا غریبوں میں مسکینوں میں تقسیم کر دے، یہی تمہارے روزے کا کفارہ ہے. ہاں وہ کھجوروں کا طبق لے کے کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ اللہ کے رسول اگر آپ مسکین کو دینا چاہتے ہیں، بھوکے اور غریب کو دینا چاہتے ہیں تو مدینے میں مجھ سے بڑا بھوکا کوئی نہیں ہے، مدینے میں مجھ سے بڑا مسکین کوئی نہیں ہے، مدینے میں مجھ سے بڑا غریب کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. محمد رسول اللہ ہنس پڑے. اللہ کے رسول نے فرمایا لے جا اللہ کے بندے، تو کھا لے اپنے گھر والوں کو کھلا دے، لے جا تو کھا لے اپنے گھر والوں کو کھلا دے. ایسا ہنسے. اللہ کے رسول ہمیشہ مسکراتے تھے، آپ کی مسکراہٹ کا کیا کہنا. اس دن صحابہ کہتے ہیں محمد رسول اللہ اتنا زور سے ہنسے کہ 2 کونچلیاں اللہ کے رسول کی ظاہر ہو گئیں. نواجز محمد رسول اللہ کی یہ دانت دیکھنے لگے ہم کو. صحابہ نے موقع انگلیوں پر گنے جو محمد رسول اللہ زور
سے ہنسے. یہ موقع یہ بھی تھا جب اس نے کہا کھجور کا ٹوکرا لے کے مجھ سے بڑا مسکین کوئی نہیں. اللہ کے رسول ہنس پڑے. آپ نے فرمایا لے جا تو خود کھا لے, اپنے گھر والوں کو کھلا دے. غور کیجئے, جب اس غریب نے اپنی بے بسی کو اللہ کے رسول کے سامنے ظاہر کیا, اپنی مجبوری کے مجھ سے بڑا بھوکا کوئی نہیں, محمد رسول اللہ نے روزے کے کفارے کو ساکت کر دیا. ہاں, روزے کے کفارے کو بھی ساکت کر دیا. لے جا اللہ کے بندے اپنے گھر والوں کو, مسکینوں کا خیال رکھو. دوستو, یہ مہینہ ہمیں سبق دیتا ہے غریبوں کے ساتھ ہمدردی کا, ہیلپنگ نیچر جو رکھتے ہیں, لوگوں کی مدد کرتے ہیں, لوگوں کی مشکلات کو آسان کرتے ہیں. یاد رکھیے یہ اتنا بڑا اجر و ثواب ہے کہ بسا اوقات یہ اجر و ثواب عبادات کے اجر و ثواب پہ بھاری پڑ جاتا ہے. بخاری مسلم کی بات ہے, اللہ کے رسول سفر کر رہے تھے. سفر میں بعض صحابہ روزے سے تھے اور بعض صحابہ روزہ چھوڑے ہوئے تھے. اللہ نے اجازت دی ہے سفر میں روزہ چھوڑ سکتے ہو, بعد میں قضا کر لیجئے. بعد صحابہ نے روزہ رکھا تھا, بعد میں چھوڑا ہوا تھا, تو سفر بڑا لمبا تھا. اللہ کے رسول بیچ میں پڑاؤ کیا, تھک گئے تھے آرام کرنے کے لیے. آپ کو معلوم ہے جیسے ہی پڑاؤ کیا, جو صحابہ روزے سے تھے وہ لیٹ گئے, سو گئے, کیونکہ تھکے ہوئے تھے. اور جن صحابہ نے روزہ چھوڑا ہوا تھا, آپ کو معلوم ہے کوئی قافلہ کہیں پر پڑاؤ ڈالتا ہے, بڑے کام ہوتے ہیں, ٹینٹ لگانا, ٹینٹ کے لیے زمین کھودنی پڑتی ہے, ہاں, جانوروں سے کجاوا اتارنا, سامان اتارنا, جانوروں کو باندھنا, پانی پلانا, چارہ کھلانا, بڑا کام ہوتا ہے. جو روزہ چھوڑے ہوئے صحابہ تھے نا, وہ روزے داروں کی ہیلپ کرنے لگے, وہ ان کی خدمت کرنے لگے, ان کے لیے ٹینٹ لگایا روزے داروں کے لیے, ان کے جانوروں کو پانی پلایا, جانوروں کو باندھا. محمد رسول اللہ نے ان صحابہ کو دیکھا تو روزہ چھوڑے ہوئے تھے. جب خدمت کرتے ہوئے دیکھا, آپ نے فرمایا او صحابہ ذهب المفطرون اليوم بالاجر, ارے آج کا اجر تو یہ لوگ لوٹ لے گئے, آج کا پورا اجر و ثواب تو یہ لوگ لوٹ لے گئے جو روزے سے نہیں ہیں. روزے داروں سے اللہ کے رسول نے فرمایا تم روزہ رکھ کر بھی آج ان کے اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتے جو روزہ رکھ کر تم لوگوں کی خدمت کی ہے. ہاں, لوگوں رمضان کے مہینے میں اللہ کے بندوں کی خدمت کرو. آپ کو معلوم ہے غیر معمولی جذبہ, یہ بوتل بھر کے پانی کا مسجدوں میں تراویح کے لیے جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے بھر کے رکھنا, یہ اتنا بڑا اجر ہے کہ یہ عبادت پہ اجر و ثواب بھاری پڑ جاتا ہے. یہ اجر لوگوں کو پانی پلانا. اس لیے میں کہتا ہوں غریبوں کو کھانا کھلاؤ رمضان کے مہینے میں, بھوک پیاسوں کو پانی پلاؤ, لوگوں کو روزہ افطار کراؤ, لوگوں کے لیے دوستو روزہ افطاری کا انتظام کرو. یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے. اللہ رب العالمین کی مخلوق کی خدمت کرو. اور ماں اور بہنوں سے کہوں گا, ہمارے گھروں میں جو بزرگ ہوتے ہیں, جو بوڑھے ہیں, ضعیف ہے, روزہ نہیں رکھتے, یا گھروں میں جو دائمی مریض ہے, اللہ نے ان کو روزہ معاف کر دیا, انہوں نے جان بوجھ کے روزہ چھوڑا ہے, بیچارے لوگوں کی کمزوری ہے, عذر ہے. تو ماں اور بہنوں سے کہوں گا کہ جب بھی رمضان آتا ہے, گھر میں جو بوڑھے حضرات ہوتے ہیں, بزرگ ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں اب ہم لوگوں کو باسی کھانا کھانا پڑے گا, جو سحری میں بنتا ہے وہ ہم لوگوں کو, ہاں, وہی باسی, وہی روکھا سوکھا. ماں اور بہنوں سے کہوں گا ان لوگوں کی خدمت کرو. ہاں, تھوڑی مشقت اٹھا لو, تھوڑی محنت کر لو, ان بزرگوں کو, ضعیفوں کو دوپہر میں اچھا سا تازہ کھانا کھلاؤ. ہاں, ان لوگوں پر تمہیں اس چیز پر بڑا اجر و ثواب مل جاتا ہے. اور آخری چیز یہ دوستو, رمضان کا ایک پیغام یہ بھی ہے, ہماری مسجدوں میں ملک بھر سے بڑے سفیر آتے ہیں, سفیروں کی بڑی تعداد آتی ہے. آپ لوگوں کو معلوم ہے یہ ہزاروں سینکڑوں میل کی مسافت طے کر کے ہم لوگوں کے پاس یہ سفیر آتے ہیں. اپنے لیے نہیں آتے, یہ جو بیوی بچوں کو چھوڑ کے آتے ہیں مدرسوں کے لیے آتے ہیں, مدرسوں کے لیے. بڑا افسوس ہوتا ہے جب لوگ ان کو دھتکارتے ہیں, لوگ ان کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں, لوگ ان کو حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہیں, بڑا افسوس ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے اس منبر و محراب پہ جو آپ لوگوں کو دین سمجھا رہے ہیں, اس مصلی پہ کھڑے ہو کے جو آپ لوگوں کی امامت کر رہے ہیں, جو آپ لوگوں کی فتنوں کے دور میں قرآن و حدیث کی روشنی میں رہنمائی کر رہے ہیں, یہ علماء ان مدرسوں سے نکلتے ہیں, یہ علماء ان مدرسوں میں تیار ہوتے ہیں. مدرسے نہ ہوتے, آج مدرسے دین کے قلعے ہیں, جب تک مدرسے اسلام محفوظ ہے, اسلام محفوظ ہے. یہ علماء انہی مدرسوں سے, یہ مدرسوں کے دوستو تعاون کے لیے آپ لوگوں کے پاس آتے ہیں, اپنے لیے نہیں آتے. ان کی عزت کرو, ان کا احترام کرو. میں مانتا ہوں ایک کا دکا دھوکے بعد بھی نکل آتے ہیں, لیکن ایک دو کی سزا سب کو مت دو. تفتیش کرو, تھوڑا تحقیق کرو, تحقیق کے بعد جو واقعی امانت دار ہیں ان کا ساتھ دو, ان کی عزت کرو, ان کی بھرپور آپ لوگ تعاون کرو ان لوگوں کا. آپ کو معلوم ہے ان دیہاتوں میں, بنگال, بہار اور یوپی کے دیہاتوں میں ان سفیروں نے بڑے بڑے ادارے چلا رہے ہیں. یہ سفیر بڑے بڑے ادارے, اس میں سینکڑوں بچے پڑھتے ہیں, ان کی سینکڑوں ضرورتیں, یہ ضرورتیں آپ لوگوں کے تعاون سے پوری ہو رہی ہیں. یہ بچوں کی ضرورتیں آپ لوگوں کے, اللہ اللہ, غربت کا بعض علاقوں میں یہ حال ہے, جب یہ علماء مدرسوں میں پڑھانے کے لیے جاتے ہیں, جب تقرر ہوتا ہے ان لوگوں کا, جب ان کو مدرسے میں رکھا جاتا ہے تو مدرسے کی جو انتظامیہ اس شرط بھی رکھتی ہے کہ ہم آپ کو تنخواہ نہیں دے سکتے, آپ کو رمضان میں ہم رسید دیں گے, رسید کے ذریعے آپ جانا اپنی تنخواہ کا رمضان کے اندر انتظام کرنا. یہ جو اعلان کرتے ہیں نا, ان کی سالوں کی تنخواہ باقی ہے,
ان کی تنخواہ اٹکی ہوئی ہے. یہ جو آپ لوگوں کے سامنے دروازے پہ بیٹھے، میں کہتا ہوں ان کو نظر انداز مت کرو، نظر انداز مت کرو. ان کی سال کی تنخواہ اٹکی ہوئی ہے، کچھ نہ کچھ ہیلپ کر کے جائیے، کچھ نہ کچھ دے کے جائیے. یہ لے جائیں گے ان کے بچوں کی عید ہوگی، لے جائیں گے ان کے اہل و عیال کی عید ہو جائے گی. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. رب العالمین ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جنہیں اس مہینے میں خاص طور پر جہنم سے آزاد کرتا. آمین ثم آمین. السلام علیکم.